اب اللہ تعالیٰ نے پے در پے ان کے اوپر مختلف عذابات بھیجے، اور یہ ایک بڑے یونیک عذاب ہیں جو بنی اسرائیل کے اوپر آئے ہیں، بڑے حیران کن۔ کیا ہے؟ اب ذرا یہ گنتے جائیں کون کون سے عذاب آئے ہیں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، طوفان کا عذاب آیا۔ اب ریگستانی علاقوں کے اندر طوفان کا عذاب آئے، اور اتنے بڑے بڑے ریت کے پہاڑ، ان کے نیچے آپ کے مکان دب جائیں، جو کھانے والی چیزیں ہیں اس میں بھی ریت گھس جائے، اور جھکڑ کی وجہ سے آپ کا جو فصل والا معاملہ ہے، ہلکی سی لو چلتی ہے، کہتے ہیں نہیں اس دفعہ وہ پھول گر گئے اور آم کی پیدائش اچھی نہیں ہونی۔ حالانکہ ہمارے پاس تو اور ریسورسز بھی ہیں، جن کے پاس لیونگ ریسورسز ہوں ہی یہ، اور طوفان آ جائے، ان کے درخت گر جائیں، ان کی کھیتیاں برباد ہو جائیں، تو بہت بڑی آزمائش ہے۔ یہ ان کے اوپر آیا۔ والجراد، اور ٹڈی دل۔ ٹڈی دل کا تو میرے خیال پاکستانیوں کو پتہ چل گیا ہوگا کس طرح وہ فصلیں کھا جاتی ہیں، پوری پوری فصلیں غائب کر دیتی ہیں۔ والقمل، اور جوئیں پڑ جائیں ہر چیز کے اندر، تو رات کو کس نے سونا ہے؟ اگر آپ کے سر کے بالوں میں جوئیں پڑی نہیں ہوں، آپ کی چارپائی کے اوپر جو ہے وہ یہ ساری چیزیں چڑھی ہوئی ہوں۔ والضفادع، اور مینڈک، ہنڈیا میں سے مینڈک پھدکتے ہوں، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک پھر رہے ہوں۔ ویسے ہی بندے کو کراہت آتی مینڈک کو دیکھ کے، ہے تو باقی جانور بھی ننگے ہوتے ہیں، لیکن وہ تو بالکل ہی ننگے ہی فیل ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کی حالت بھی دیکھ کے کراہت آتی جیسے چھپکلی کو دیکھ کے۔ والدم، اور خون کا یہ حال تھا، وہ ہنڈیا پکاتے تھے، کھانے کے لیے بیٹھتے تھے، ہنڈیا کھولی، خون نکل آیا بیچ میں سے۔ پکایا کچھ اور تھا، جو چیز بھی شوربے کی جگہ خون نکل آیا۔ آپ بھی ذرا مجھے بتائیں نا، آپ کو تو گوشت کی جگہ دال دے دیں تو آپ کا موڈ آف ہو جاتا ہے، اور آپ کو گوشت کا بتا کے اینڈ پہ ہنڈیا کھولے، اس میں سے خون نکل آئے، شوربے کی جگہ خون نکل رہا ہو، تو کیا حالت ہوگی؟ اور ہر گھر میں ایسا ہو۔ ایک تو ہے نا کہ آپ نئی ہنڈیا پکا لیں گے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا ہوا کوئی بھی ہنڈیا پکائیں گے وہ خون بن جانی ہے۔ آیات مفصلات، یہ واضح نشانیاں تھیں، الگ الگ آئیں باری باری۔ فاستکبروا، پس وہ تکبر کرتے تھے، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ ایک پیشہ ور مجرم قسم کی قوم تھی۔ اب یہ جب عذابات آتے تھے تو ان کا اس وقت ایٹیچیوڈ کیا ہوتا تھا؟ اس وقت بندے کے پتر بن جاتے تھے۔ مینڈکوں کا عذاب آ گیا، اچھا اس کے اوپر اب فلمیں بھی بن چکی ہوئی ہیں، ویسے انہوں نے پریکٹیکلی وہ کر کے یہ ساری چیزیں دکھائی ہیں۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، جب ان کے اوپر کوئی عذاب آتا تھا اللہ کی طرف سے، قالوا یا موسیٰ، تو وہ آ کے موسیٰ علیہ السلام سے آ کے دعا کرواتے تھے۔ یار اب اس بندے سے تم دعا کروانے آ رہے ہو تو اب تو تمہیں یقین آ جانا چاہیے کہ اللہ کا پیغمبر ہے، کہ تم سب فیل ہو گئے ہو اس تکلیف کو ٹالنے میں، اور اس شخص کے پاس جا رہے ہو کہ جس نے اپنے رب سے دعا کروا کے تمہاری تکلیف ٹالنی ہے، تو اس رب پہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو کہتے ادعو لنا ربک بما عہد عندک، دعا کیجیے اپنے رب کے حضور جو عہد ہے آپ کا، آپ اللہ کے خاص بندے ہیں، اور رب بھی ہمارا نہیں جو تمہارا رب ہے، ماننا پھر بھی کوئی نہیں۔ لئن کشفت عنا الرجز، کہ اگر یہ تکلیف ہم سے دور ہو گئی نا، لنؤمنن لک، تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور دوسرا یہ جو آپ بار بار ڈیمانڈ کر رہے ہیں، پہلے دن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ تم نے ایمان نہیں لانا، جاؤ جہنم میں، لیکن یہ جو 6 لاکھ بنی اسرائیل جو تم نے غلام بنائی، یہ مجھے دے دو، میں ان کو ان کے آبائی وطن شام لے جاتا ہوں۔ آج کل یہی ہوتا ہے نا لوگوں کو، زیادہ مسئلہ حکومتوں کو، کہ یار یہ جو ہے وہ ہم اپنے ملک میں مہاجرین نہیں آنے دیں گے، ان کو نکال دیں، جس طرح برما کے مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے کیا، ان کو نیشنلٹی کینسل کر دی۔ ابھی بھی کئی بنگالی ہیں جو کراچی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نیشنلٹی نہ پاکستان کی ہے نہ بنگلہ دیش قبول کرتا ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو الٹیمیٹلی اگر ایک کوئی بندہ ان میں منجی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یار جتنے پاکستان کے اندر اس طرح کے مہاجر ہیں میرے والے کرو، میں ان کو لے جاتا ہوں ادھر سے، تم اپنی اکانومی سنبھال لو، تو بالکل تیار ہونا چاہیے۔ تو یہ فرعونی کیوں نہیں تیار ہوئے؟ اس لیے کہ وہ سارے غلام تھے، انڈیپینڈنٹ نہیں تھے، وہ مفت کے ملازم تھے ان کے، اپنے ملازم کون چھوڑتا ہے؟ اتنی بڑی مین پاور جن کے ذریعے انہوں نے اتنے بڑے بڑے پیرامڈز بنوائے،
یا باقی اپنے کام نہریں جاری کروائیں، ڈیمز بنوائے، یہ سارے کام، اور ایک سستی لیبر ان کو اویلیبل تھی. لیکن جب عذاب آتا تھا تو کیا کہتے تھے؟ اگر یہ تکلیفیں ہم سے دور ہو گئی ہم ضرور ایمان لے آئیں گے تم پر، اور جو تمہاری خواہش ہے نا کہ بنی اسرائیل کو تم لے کے جانا چاہتے ہو شام میں، ابراہیم علیہ السلام کے مسکن میں لے جانا، اجازت ہے. اب وہ دعا کر دیتے موسیٰ علیہ السلام، دعا کی برکت سے عذاب ٹل جاتا. اور دیکھیں ایک دفعہ نہیں ہوا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے یہ سارے عذابات وقتاً فوقتاً بھیجے ہیں. یعنی پہلے طوفان آیا، دعا کروائی، ٹل گیا، پھر منکر ہو گئے. دوسرا موقع اللہ نے دیا، ٹڈی دل آیا، دعا کروائی، ٹل گیا. تیسرا موقع دیا، جوئیں، اس کے بعد پھر مینڈک، اس کے بعد خون. یہ سارے عذابات وقتاً فوقتاً آتے تھے، ہر دفعہ وہ وعدہ کر کے مکر جاتے تھے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، جب ہم دور کر دیتے ان سے وہ عذاب، وہ تکلیف، إِلَىٰ أَجَلٍ، کچھ مقررہ مدت تک کے لیے، کیونکہ اس کے بعد پھر اگلا عذاب آ جاتا. ہم بالغوہ، اس مدت تک کے لیے جس تک کہ وہ پہنچ جائیں، اذا ہم ینکثون، تو وہ پھر وہ وعدہ کر کے اس کو توڑ دیتے. فانتقمنا منہم، پس پھر ہم نے انتقام لیا ان سے. ایک نہیں کتنی دفعہ ڈھیل دی ہے اس کے بعد. فاغرقناہم فی الیم، اور انہیں غرق کر کے رکھ دیا سمندر میں. بانہم کذبوا بآیاتنا، بسبب اس کے کہ وہ آیات، ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور اس سے وہ بالکل غافل ہی رہے. اب یہاں پہ اللہ نے مختصر ذکر کیا ہے، وہ پوری تفصیل سورہ یونس کے اندر آتی ہے کہ جب بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کر نکلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو فرعونیوں نے ان کا پیچھا کیا. اس وقت تو انہیں سمجھ نہیں آئی ہے، ورنہ 6.5 لاکھ کے قریب آپ سمجھ لیں لشکر ہو. 6 لاکھ کا لشکر تھا اور 50 ہزار کے 12 قبائل تھے. اتنا بڑا لشکر لے کے ایک بندہ راتوں رات نکلے تو ہلچل نہیں مچ جاتی یار. ایک محلے میں شفٹنگ ہو رہی ہو تو رات کو کوئی سوتا نہیں ہے. لیکن اللہ نے ان پہ ایسی غفلت تاری، انہیں بعد میں پتا چلا. پھر انہوں نے پیچھا کیا تو وہ مصر سے شام کی طرف آ رہے تھے. اس دوران کچھ سمندری جھیلیں آتی ہیں. اب وہ جھیلیں باقی نہیں رہی، انہی جھیلوں کو جوڑ کے نہر سوئس بنا دی گئی ہے. تو اتنا ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہوتا تھا، افریقہ سے گھوم کے تو آتے تھے. وہ نہر سوئس کی وجہ سے یہ معاملہ حل ہو گیا. تو اس میں سے ہی کوئی سمندری جھیل وہ کراس کر رہے تھے. تو جب وہ سمندری جھیل کے کنارے پہنچے، پھر ساتھیوں نے کہا کہ موسیٰ مر گئے. اب موسیٰ علیہ السلام کیا کریں؟ انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ عصا سمندر میں راستہ بھی بنا سکتا ہے، اور یقیناً نہیں بنا سکتا تھا جب تک اللہ کا امر کن نہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اسی عصا کو مار. اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام یہی سمجھتے تھے کہ یہ کر سکتا ہے. تو راستہ بنا، اس راستے میں سے نکلے یہ بنی اسرائیل. آپ فرعونیوں کی آپ بیوقوفی دیکھیں، اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے بھی انہوں نے کوئی عبرت نہیں پکڑی. اور اس سے بڑی بیوقوفی کہ وہ بھی اس میں چل پڑے پیچھے. ادھر سے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ تمہاری نظر میں جس جادوگر نے اور ہماری نظر میں معجزے نے، جو سورہ یونس میں آتا ہے کہ 2 بڑے بڑے پہاڑ پانی کے بن گئے دونوں طرف، ظاہر ہے وہ راستہ یوں بنا، ایک کر دکھایا ہے. وہ کسی وقت آرڈر کرے تو دوبارہ پانی مل سکتا ہے، تو ہمارا کیا بنے گا؟ بس وہی ہوا، ان کی قسمت میں غرق ہونا لکھا تھا. پھر سورہ یونس میں آیا کہ جب وہ اسے غوطہ آیا، سارے غرق ہو رہے تھے، اس وقت وہ پھر پکارا کہ میں بنو اسرائیل کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا آن، اب ایمان لے کر آیا، موت کے وقت جب سب کچھ دیکھ لیا اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اسے تباہ و برباد کر دیا گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے دن ہم تیرے جسم کو نجات دے دیں گے تاکہ آنے والوں کے لیے عبرت بنے. وہ آج بھی میوزیم کے اندر اس کی وہ ممی رکھی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے پھر انتقام لیا، ان سب کو غرق کر دیا سمندر میں، وہ سمندری جھیل میں. بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس لیے کہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور اس سے غفلت میں تھے.